حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ نیب نے جعلی اکاؤنٹ کیس میں آصف زرداری کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت مسترد کیے جانے کے بعد نیب کی ٹیم نے آصف زرداری کو گرفتار کر لیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ قومی احتساب بیورو نیب کی ٹیم جعلی اکاؤنٹس کیس میں پیپلز پارٹی کے سابق صدر آصف علی زرداری کی گرفتاری کے لیے پولیس کی بھاری نفری کی ہمراہ زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچی، جہاں آصف زرداری کے وکلاء نے نیب کی ٹیم سے عدالت کی جانب سے گرفتاری کے احکامات طلب کیے۔ اس موقع پر زرداری ہاؤس کے اطراف بھاری تعداد میں اہلکار تعینات ہیں۔ پولیس نے زرداری ہاؤس کے اطراف راستے سیل کر دیے اور مرکزی سڑک بھی سیل کر دی گئی۔ زرداری ہاؤس پہنچنے پر نیب ٹیم آصف زرداری اور ان کے وکلاء کے درمیان کچھ دیر بات چیت ہوئی، جس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے گرفتاری دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ گرفتاری کے بعد موقع پر آصف زرداری اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری سے ملے اور انہیں گلے لگایا، جبکہ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے اور گاڑی میں بیٹھتے وقت ان سے ملے۔ نیب کی ٹیم آصف زرداری کو زرداری ہاؤس سے لے کر نیب راولپنڈی کے دفتر روانہ، تو اس موقع پر پیپلز پارٹی کے کارکنان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ ٹیم نے آصف زرداری کو نیب کے میلوڈی آفس پہنچا دیا ہے۔ سابق صدر کو آج رات نیب راولپنڈی کے دفتر میں رکھا جائے گا، جہاں ان کا طبی معائنہ کرایا جائے گا، جبکہ کل انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں ان کے ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ نیب ذرائع کے مطابق جعلی اکاؤنٹس کیس میں نامزد آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کو فوری گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری کے رکن پارلیمنٹ ہونے کے سبب نیب کو ان کی گرفتاری سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی کو آگاہ کرنا ضروری ہے، جس کے لیے نیب کی ایک ٹیم پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی تھی، جس نے اسپیکر کو آصف زرداری کے وارنٹ کے بارے میں مطلع کیا۔ دوسری جانب نیب کی ٹیم نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں نامزد آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کو فوری طور پر گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سابق صدر کی گرفتاری کے موقع پر نیب کی ٹیم فریال تالپور کی گرفتاری کے وارنٹ نہیں لائی تھی۔ علاوہ ازیں آصف زرداری نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلہ میں ان کی قانونی ٹیم نے درخواست ضمانت تیار کر لی ہے۔ آصف زرداری نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ نقول کی درخواست دے دی ہے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ آج شام ہی جاری ہونے کا امکان ہے۔ منی لانڈرنگ کیس 2015 میں پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس وقت اٹھایا گیا جب مرکزی بینک کی جانب سے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو مشکوک ترسیلات کی رپورٹ یعنی STRs بھیجی گئی۔ FIA نے ایک اکاؤنٹ سے مشکوک منتقلی کا مقدمہ درج کیا، جس کے بعد کئی جعلی اکاؤنٹس سامنے آئے جن سے مشکوک منتقلیاں کی گئی۔ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو اعلیٰ عدالت نے اس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دی، جس نے گزشتہ برس 24 دسمبر کو عدالت عظمیٰ میں اپنی رپورٹ جمع کرائی، جس میں 172 افراد کے نام سامنے آئے۔ JIT نے سابق صدر آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے فوائد حاصل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا اور ان کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی۔ اس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ فریال تالپور سے بھی تفتیش کی گئی، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی تحریری طور پر JIT کو اپنا جواب بھیجا، جبکہ اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور نجی بینک کے سربراہ حسین لوائی FIA کی حراست میں ہیں۔ سپریم کورٹ نے 7 جنوری 2019 کو اپنے فیصلے میں نیب کو حکم دیا کہ وہ جعلی اکاؤنٹس کی از سر نو تفتیش کرے اور 2 ماہ میں مکمل رپورٹ پیش کرے، جبکہ عدالت نے JIT رپورٹ بھی نیب کو بھجوانے کا حکم دیا۔ اعلیٰ عدالت نے حکم دیا کہ تفتیش کے بعد اگر کوئی کیس بنتا ہے تو بنایا جائے۔
نیب نے 7 جنوری کو ہی جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے لیے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم CIT تشکیل دی، جس کی سربراہی DG نیب راولپنڈی کو دی گئی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے 20 مارچ کو نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرایا۔ نیب راولپنڈی نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں 3 ریفرنسز تیار کر کے نیب ہیڈ کوارٹر بھجوائے اور چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایگزیکٹو بورڈ نے 2 اپریل کو جعلی اکاؤنٹس کیس میں پہلا ریفرنس اومنی گروپ کے چیف ایگزیکٹو عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف دائر کرنے کی منظوری دی۔